ازدواجی زندگی، بیوی کا انتخاب۔ بیٹا، پرسکون اور دینداری کی زندگی گزارنے میں بیوی کا کردار بڑا اہم اور انتہائی بنیادی ہے۔ بیوی اگر دیندار ہو تو دین کے کاموں میں وہ شوہر کے لیے معاون ہوتی ہے اور دیندار نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ماؤں کی بہترین تربیت کے نتیجے میں ہر دور میں امت کو دین کے بڑے بڑے خادم اور اسلام کو جانباز غازی اور وفادار سپاہی ملے ہیں۔ دیندار بیوی شوہر کے لیے انس اور سکون کا سامان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس سے وہ واقف ہوتی ہے۔ شوہر کی راحت رسانی اور اس کی فرما برداری کو اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اسی لیے نیک و صالح اور فرما بردار بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے قیمتی متاع قرار دیا ہے اور ایسی عورت سے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ بیٹا، تمہیں اگر اپنی اور اپنی اولاد کی دنیا و آخرت کی بھلائی عزیز ہے تو پھر اپنے لیے ایسی ہی بیوی کا انتخاب کرنا جو دیندار ہو، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مبارک کلام کی عظمت ہو، اور ایسی عورت سے بہت دور رہنا جسے اپنی آرائش و زیبائش اور اپنے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں کے رنگین کرنے کے علاوہ زندگی میں کوئی ہنر نہ آتا ہو۔ ایسی عورت اپنی حسن کی رعنائیوں اور دل برانہ اداؤں سے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اپنا دیوانہ تو بنا سکتی ہے، مگر تمہاری رفیق حیات بن کر تمہیں زندگی کے حقیقی لطف سے بہرور نہیں کر سکتی۔ تمہاری بیوی تمہارے بچوں کی ماں بھی ہوگی۔ بیٹا، جس عورت کو تم اپنے نکاح کے لیے منتخب کر رہے ہو وہ تمہاری بیوی ہی نہیں بلکہ کل تمہارے بچوں کی ماں بھی ہوگی، لہذا بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے تمہیں اس پہلو پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں لا رہے ہو۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو وہ بچپن ہی سے اپنے نونہالوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت و محبت کے بیج بوتی ہے، اچھے آداب و اخلاق کا خوگر بناتی ہے، اور اگر خود دین و اخلاق سے بیگانہ ہوگی تو بچوں کو بھلا وہ کیا دین سکھائے گی۔ اس کی تربیت میں تو بچوں میں بے حیائی اور بے دینی کا مزاج پروان چڑھے گا۔ بیٹا، تم اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا تاکہ تمہارے بچے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی فرحت کا سامان بنے، وبال جان اور دائمی غم کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ بیوی کی 3 ضرورتیں۔ بیٹا، عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 باتوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر اس کی یہ 3 ضرورتیں پوری نہ ہوں تو بیوی شوہر کے پاس سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور بیوی بے سکونی میں ہو تو پھر شوہر کو سکون نہیں مل سکتا۔ بیوی کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ شوہر اسے تحفظ فراہم کرے۔ شوہر اسے ایسا گھر فراہم کرے جہاں بیوی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اگر بیوی شوہر کے پاس اپنے کو غیر محفوظ سمجھتی ہے تو پھر وہ گھر کو آباد نہیں رکھ سکتی۔ بیوی کی دوسری بڑی ضرورت شوہر کی توجہ ہے۔ شوہر اسے وقت دے، اہمیت دے، اس کا حال پوچھے، اس کی باتوں کو سنے، اس کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، توجہ کے ساتھ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر شوہر کے نظام الاوقات میں بیوی کی مزاج پرسی کے لیے وقت نہیں تو نہ بیوی کو زندگی کا لطف مل سکتا ہے اور نہ شوہر کو خوشگوار زندگی میسر آ سکتی ہے۔ بیوی کی تیسری ضرورت یہ ہے کہ شوہر اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ بیوی شوہر کے لیے گھر کو درست کرتی ہے، شوق و محبت سے اس کے لیے اچھے کھانے تیار کرتی ہے، ہر وقت شوہر کی راحت و آرام کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ اس لیے اسے فطری طور پر اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اس کے کاموں کو سراہے، اس کی تعریف کرے، بیوی کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اب اگر شوہر کو ان چیزوں کی طرف کوئی التفات ہی نہ ہو، وہ بیوی کی قربانیوں کو محسوس ہی نہ کرتا ہو اور اس کی تعریف میں 2 بات کہنا بھی اس کو بھاری ہو، تو پھر بیوی کو شوہر کے اس خشک رویے سے صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے حوصلے بجھ جاتے ہیں، اس کے جذبات مات پڑ جاتے ہیں اور وہ زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ بیٹا، زندگی پرندے کے مانند ہیں
اور میاں بیوی اس کے دو بازو ہیں، دونوں بازو اگر باہمی تال میل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حرکت کرتے ہیں تو پرندہ آرام سے فضاؤں کی بلندیوں میں تیرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک بازو اچھی طرح کام کرنا چھوڑ دے تو پھر تھوڑی بہت پرواز بھی پرندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا بیوی کے جائز اور فطری مطالبات پورے کرو تاکہ زندگی کا یہ بازو ٹھیک ٹھیک کام کر سکے، اور اگر تمہاری بے توجہی سے یہ بازو مفلوج ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو پھر تم زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ گھر کے اندر بھی باوقار بن کر رہو۔ بیٹا، گھر کے اندر بھی باوقار بن کر رہو، اپنی ہیئت کو درست رکھو، بدن اور لباس صاف ستھرا رکھو، اپنے بول برتاؤ، رہن سہن اور نشست و برخاست میں وزن داری پیدا کرو، مزاج اور دل لگی میں بھی اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھو۔ جو شخص گھر میں اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ بیوی بچے سبھی کی نگاہ میں محترم بن جاتا ہے، اور گھر کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے بیوی بچوں کی نظر میں اپنا مقام کھو دیتے ہیں، اور پھر مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان پر اپنا رعب قائم کرنا چاہتے ہیں، اور بعض تو بیویوں کو قابو میں لانے کے لیے انہیں بات بات میں طلاق کی یا دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، فیملی کو سدھارنے کے لیے اگر یہ غیر مناسب طریقے استعمال کیے گئے تو عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان سے بات بننے کے بجائے مزید بگڑ جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو باوقار اور محترم بناؤ تاکہ گھر کو سنبھال سکو اور فیملی کو اچھی تربیت دے سکو۔ عورت کی کجی اس کا حسن ہے۔ بیٹا، عورت کی فطرت میں کسی قدر کجی رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے عورت قدرتی طور پر تنگ مزاج اور زود رنج واقع ہوئی ہے۔ یہ تنگ مزاجی عورت کے لیے عیب نہیں بلکہ در حقیقت اس کا حسن ہے۔ ناز و انداز کی دلکش ادائیں دراصل عورت کے اسی مزاج کی دین ہیں۔ اس کے مزاج میں اگر یہ تنگ مزاجی نہ ہو تو اس کے وجود کی ساری کشش پھیکی ہو جائے۔ عورت کے مزاج کی یہ کجی ایسی ہے جیسے آنکھوں کی بھوؤں کا خم، بھوؤں کا سارا حسن ان کے خم ہی میں پوشیدہ ہوتا ہے، مگر عورت کی یہی زود رنجی اس کی ایک بڑی کمزوری بھی ہے، جس کی وجہ سے مرد کو اس کی طرف سے ناخوشگوار رویے کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ عورت کی اس کمزوری کو سمجھداری، حکمت عملی اور تحمل و بردباری کے ساتھ برداشت کرے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی گرفت نہ کرے، نکتہ چینی سے پرہیز کرے۔ عورت شوہر کے لیے اور شوہر کے بچوں کے لیے زبردست قربانیاں دیتی ہے، ان کے کھانے پینے سے لے کر کپڑے اور لباس تک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جب بیوی شوہر کے لیے اتنی قربانیاں پیش کرتی ہے تو پھر شرافت اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی ناخوشگوار رویہ سامنے آئے تو شوہر اس کو کشادہ دلی سے برداشت کرے اور سختی کا جواب سختی سے دینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لے۔ بیوی سے نباہ کا طریقہ۔ بیٹا، عورت بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ جس طرح مرد خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ لہذا ان میں صرف اچھائیاں ہی تلاش کرنا اور ان سے صرف خیر ہی کی توقع رکھنا خام خیالی اور ناتجربے کاری کی دلیل ہے۔ عورتوں کی خامیوں کو نظر انداز کرو، ان کی خوبیوں کو دیکھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ بیوی ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے ساتھ نباہ کا یہی طریقہ ہے۔ آج کے دور میں نوجوانوں کا مزاج یہ ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے اندر خواہ کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو مگر بیویوں کو ہر اعتبار سے کامل اور ہر خوبی سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اپنی بیویوں کو اس معیار پر نہیں پاتے تو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، بیویوں کی بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں، انہیں لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، یا پھر اس دواجی زندگی تلخیوں میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ بیٹا، زندگی کی سچائیوں کو نظر انداز کر کے خیالوں اور خوش فہمیوں کی دنیا کی زندگی میں جینے والوں کو قدم قدم پر ایسی ہی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ حقیقت پسند بنو،
زندگی کی سچائیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، سکون سے بہراور ہوگے اور زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے۔ بیوی کے اعزہ کی برائی نہ کرو۔ بیٹا، جس طرح تمہیں اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے ایک جذباتی لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات سننا تمہارے لیے ناگوار اور ناقابل برداشت ہے، اسی طرح عورت کو بھی اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے ایک والہانہ اور جذباتی انداز کا تعلق ہوتا ہے۔ شادی کر کے عورت تمہیں اپنے دل میں جگہ دیتی تو ہے، مگر اپنے ان محسنوں کو دل سے نہ نکالتی ہے اور نہ نکال سکتی ہے۔ جس طرح مرد کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، اسی طرح اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اس کے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ احترام اور شرافت کا رویہ رکھے، مگر آج کل شوہروں سے عموماً اس سلسلے میں بڑی نادانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ بیویوں کے منہ پر ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو برا بھلا کہنے سے پرہیز نہیں کرتے، جس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھلے ہی وہ خاموش رہے مگر اس کا دل تلملا اٹھتا ہے۔ بیٹا، یہ شرافت کے بھی خلاف ہے اور دیانت کے بھی۔ کسی مومن بندے یا بندی کا دل دکھانا بدترین گناہ ہے، اور جس بندے کی دل آزاری کی جائے، اگر وہ غریب اپنی بے بسی کی وجہ سے کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتا ہو تو اس سے گناہ کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بسا اوقات شوہر کی اس طرح کی اوچھی اور ذلیل حرکتوں کی وجہ سے بیوی کے دل میں شوہر کے لیے الفت و محبت کے بجائے نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور آپس میں ایک ایسی خلیج حائل ہو جاتی ہے جس کی بھرپائی مشکل ہوتی ہے۔ بیٹا، تمہارے دین نے تمہیں بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ اسلام کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ عزیز من، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت کا حد درجہ خیال رکھو تاکہ تم بھی اچھے انسانوں کی فہرست میں جگہ پا سکو، مگر یاد رکھو کہ حسن معاشرت کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ صبر، بردباری اور تحمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو نہ تو قرآن و حدیث میں اس کی اتنی تاکید آتی اور نہ ہی اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا۔ طلاق کا انجام۔ بیٹا، طلاق سے حد درجہ دور رہنے کی کوشش کرو۔ طلاق کا انجام عموماً بہت ہی برا ہوتا ہے۔ مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے آدمی طلاق کا راستہ اختیار کرتا ہے، مگر مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی بلکہ اس کے تعاقب میں مزید سرگرم ہو جاتی ہے۔ طلاق اپنے ساتھ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی دسیوں الجھنیں لاتا ہے جس سے آدمی ہمہ وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ بچے الگ ضائع ہوتے ہیں۔ طلاق کا اقدام کرنے والے اگر طلاق کے نتائج پر غور کرتے تو طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچتے اور طلاق کی جرأت نہ کرتے۔ بیٹا، کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، تمہاری بیوی میں بھی کچھ خوبیاں ضرور ہوں گی، بس انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نباہ کر ڈالو، سمجھا بجھا کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر زندگی اس درجہ اجیرن ہو جائے کہ طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ رہ جائے تو پھر طلاق شرعی ہدایات کے مطابق دو، ہرگز شرعی ہدایات کے خلاف ورزی نہ کرو، تاکہ اگر بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پشیمانی ہو تو تمہارے پاس تلافی کی صورت باقی رہے، اور اگر تم نے شرعی ہدایات کے خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس تلافی کی کوئی صورت باقی نہ رہے اور جو گناہ ہوگا وہ الگ رہا۔ آپسی جھگڑے اولاد کے لیے سم قاتل۔ بیٹا، میاں بیوی کے جھگڑے اولاد کے حق میں سم قاتل سے کم نہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی میں ہر وقت ٹھنی رہتی ہو، اس گھر کے بچوں میں اچھے اخلاق و عادات کا پیدا ہو پانا نہایت مشکل ہے۔ لہذا میاں بیوی میں اگر انبن بھی رہتی ہو تب بھی انہیں اولاد کے سامنے اپنے اختلاف کے اظہار سے بچنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت والدین کا فریضہ ہے، ان کی خاطر ماں باپ کو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ میاں بیوی جب آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے تو بچہ کے دل میں نہ ماں کی کوئی قدر رہ جاتی ہے نہ باپ کی، پھر ماں باپ کی تنبیہ کا بچے ذرا بھی اثر نہیں لیتے،
لہذا بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنے سے مکمل پرہیز رکھو، اسے ہی تمہارے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ تم اگر اسے بچوں کے سامنے ڈانٹو گے تو پھر ان کی نظروں میں ماں کی کیا وقار رہ جائے گی۔ بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا بچوں سے دشمنی کے مترادف ہے۔ تمہیں بیوی کی موجودگی اور اس کے غائبانہ بچوں کے دل میں اس کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے۔ بچوں کی تربیت۔ بیٹا، بچے چھوٹی عمر میں ماں سے زیادہ ہلے ملے ہوتے ہیں، اس لیے کم عمری میں ماں کی تربیت کا ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جب وہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں ماں کے بجائے باپ کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں باپ کی تربیت اولاد کے حق میں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، لہذا کم عمری میں ماں کو اولاد کی تربیت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت باپ کو اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمر کے اس مرحلے میں باپ نے اگر بچوں کی تربیت میں سستی اور لاپرواہی دکھائی تو خود اس کے اور اس کی اولاد کے حق میں اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ بیٹا، اپنی اولاد کو شروع ہی سے اچھی تربیت دو اور انہیں اچھی عادات کا عادی بناؤ، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم میاں بیوی خود اپنے آپ کو اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق سے سنوارو۔ بچے سکھانے اور بتانے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بول چال میں نرمی اور گفتگو کے آداب کا خیال رکھو۔ ماں باپ خود تو تڑاک سے باتیں کریں اور بچہ آپ اور محترم بولنا سیکھے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر نوعمری سے بچوں کو اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کا عادی نہیں بناؤ گے تو بڑے ہو کر انہیں بھلی عادتوں کا عادی بنانا انتہائی مشکل ہے۔ دیکھو، بعض بوڑھی عمر کے لوگ نماز کے بے انتہا پابند ہوتے ہیں، کبھی ان کی جماعت بھی نہیں چھوٹتی، ان کی زبان ہر وقت تسبیح و ذکر سے تر رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود داڑھی مڑے ہوتے ہیں۔ اس بڑھاپے کی عمر میں ہر دوسرے تیسرے دن داڑھی مڑانے کی مشقت گوارا کرتے ہیں، اور اگر داڑھی چھوڑ دیں تو اس میں بھی پریشانی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ شروع سے عادت نہ ہونے کی وجہ سے داڑھی رکھنے میں ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک چیز کی شروع سے عادت نہیں ڈالی جاتی تو بعد میں چاہتے ہوئے بھی آدمی اس چیز کو نہیں کر پاتا۔ بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک و صالح اور دین کی خادم بنے تو ان کی پرورش میں دو باتوں کا بے حد اہتمام رکھو۔ نمبر 1، بچوں کو ہمیشہ حلال کھلاؤ، حرام اور مشتبہ مال سے انہیں دور رکھو۔ غذا پاک ہوگی تو دل بھی پاک ہوگا اور طبیعت کو نیک کاموں میں رغبت ہوگی، اور خوراک گندی ہوگی تو دل بھی گندا ہوگا اور پھر طبیعت گناہوں کی طرف لپکے گی، شیطان کے اشارے پر چلنے میں اسے لذت محسوس کرے گی۔ پیارے رسول دنیا میں اللہ کی اطاعت کو بجا لانے اور اس کی بندگی کی لوگوں کو طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ غذا کو پاکیزہ کیے بغیر اچھے کاموں کی توفیق مل پانا بہت مشکل ہے۔ نمبر 2، بچوں کو ظلم اور کمزوروں کی دل آزاری سے بچاؤ۔ بہت سے بچے گھر کے خادموں، نوکروں اور ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، کمزوروں، بوڑھوں اور معذوروں کا مذاق بنا کر ان کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی نقالی کر کے اسے چڑھاتے ہیں۔ یہ باتیں بہت ہی تباہ کن ہیں۔ مظلوم کے ٹوٹے ہوئے دل کی ایک آہ بھی آدمی کو زندگی کے خیر سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے، لہذا اس چیز پر خاص نظر رکھو۔ بچوں کے دل میں ہر آدمی کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرو اور انہیں اس بات کا پابند کرو کہ وہ جس سے بھی بات کریں یا جس کو بھی پکاریں تو اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اسے چاچا، دادا، بھائی وغیرہ کہہ کر پکاریں۔ ہرگز کسی کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ نہ کریں، کسی کے لیے نامناسب الفاظ یا انداز نہ اختیار کریں۔ اگر یہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ تواضع اور احترام کا معاملہ کریں گے تو ان کے منظور نظر بن جائیں گے، لوگ انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ بیٹا، بچوں کی پرورش میں ان دو باتوں کا اگر تم نے توجہ دی اور پھر انہیں دین کی راہ پر لگایا تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے گا
اور ان سے آئندہ ہدایت اور خیر کے چشمے جاری ہوں گے، جو خود ان کے لیے اور تمہارے لیے دنیا کی نیک نامی اور آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ ہوں گے۔ خاتمہ۔ بیٹا، یہ تحریر لکھتے ہوئے اگر تم میرے ہاتھ میں قلم کو دیکھتے جو بار بار گھمانے کی وجہ سے مڑا جاتا ہے، اور اس کی نب کو دیکھتے جو میرے بار بار دبانے کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتی ہے، اور پھر ان آنسوؤں کی روشنائی سے الفاظ کے موتی قلم بند کرتی ہے، اگر تم یہ منظر دیکھتے تو تمہیں یقین ہو جاتا کہ میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس میں میرا خون جگر شامل ہے، اور جو باتیں سپرد قرطاس ہوئی ہیں دل نے پہلے سنجیدگی سے اس پر بار بار غور کیا، پھر وہ دل کی گہرائیوں سے اوراق کی بساط پر منتقل ہوئی ہیں۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بات مؤثر سے مؤثر انداز میں کہی جائے جو تمہارے ذوق اور تمہارے احساس و شعور کو اپیل کرے، تاکہ تم ان کو پڑھو اور یاد کرو، اور اللہ توفیق دے تو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرو۔ بیٹا، میں نے ایک رسالہ تمہاری بہنوں کے لیے تحریر کیا ہے جس کا نام میں نے یا بنتی یعنی اے لخت جگر رکھا ہے۔ اس رسالے میں تربیت اولاد نیز عام زندگی میں کام آنے والی بہت سی اہم اور ضروری باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ دونوں رسالے ایک دوسرے کے لیے تتمہ اور تکملہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا تم اس رسالے کو بھی پڑھو، اس سے تمہیں بصیرت حاصل ہوگی اور بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملے گا۔ پیارے، یقین کرو کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے، کاش تمہیں ان کے اخلاص اور ان کے جذبے کی قدر ہو اور تم ایسے بن سکو کہ تم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تربیت و اصلاح میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو، تو لو یہ میری کتاب تمہارے سامنے ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے ہی لکھی ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب اس کوتاہی کی بہترین تلافی کرے گی، اس لیے کہ بسا اوقات قلم کی بات زبان کی بات سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ میرے پروردگار، کیا میں نے بات پہنچا دی اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔